اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا۔ کل جو ہے پیچھے آیت میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے دو نہریں جاری کی ہیں۔ اس نہر کے اندر جو ہے اس سمندر کے اندر جو ہے ایک طرف جو ہے میٹھا پانی ہے، دوسری طرف جو ہے نمکین پانی ہے، اور بیچ میں جو ایک اللہ نے جو دیوار کھڑی کر دی ہے، اور وہ دونوں پانی جو کبھی آپس میں ملتا جلتا نہیں ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا کہ ہم نے انسان کو جو ہے پانی سے جو ہے بنایا، پیدا کیا، اور اسی کے اندر جو ہے اس کا نسبی خاندان بنایا، باپ دادا، نانا نانی، ماموں ہے، ممانی ہے، خالہ ہے، پھوپھا، یہ سب رشتے بنائے۔ پھر اس کے بعد بیان کیا کہ وہ سہرا اور سسرالی رشتہ بھی بنایا، وہاں پہ ساس ہے، ڈیڑھ ساس ہے، سسر ہے، سالہ ہے، سالی ہے، اتنے سارے رشتے ہیں، سسرالی رشتے ہو گئے یہ سب۔ اب آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہیں ہمارے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اتنے ساری نشانیاں دکھلانے کے بعد، اتنے سارے واقعات بتانے کے بعد جو ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ لوگ جو ہے میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اتنے ساری اللہ تعالیٰ نشانی بتلائے، اس کے باوجود بھی یہ کافر لوگ کیا اللہ کی نہیں مان رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ایک ایسی ہی من گھڑت کہانی ہے۔ اور مَا لَا يَنفَعُهُمْ، اور ایسے خداؤں کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں جو نہ کبھی ان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے، وَلَا يَضُرُّهُمْ، اور نہ کبھی اس کو جو ہے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اور وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ جو کافر لوگ جو ہیں یہ اپنے رب کے خلاف جو ہے اپنے کو جو ہے کمر کسے ہوئے ہیں اور باندھے ہوئے ہیں کہ ہم ایک اللہ کی نہیں مانیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے مخالف میں کھڑے ہو گئے کہ ہم اللہ کے کیوں مانیں، ہم جو ہے یہ محمد نبی جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی باتوں کو کیوں مانیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور یہ کافر لوگ جو ہے کافر انسان جو ہیں اپنے رب کے یعنی کہ اپنے رب کے مخالف میں جو اپنے آپ کو کمر میں یعنی کمر کو کس لیا ہے کہ ہم اللہ کی نہیں مانیں گے، ہم اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کریں گے، پتھروں کو مانیں گے، جو ہے درختوں وغیرہ کو جہاں دیکھیں گے اس کو مانیں گے، گائے کو جو ہے مانیں گے، اتنی ساری چیزیں اس کو یہ لوگ جو مانیں گے، لیکن ایک اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔ آگے فرمائیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو جو ہے کسی کام کے لیے نہیں بھیجا الا مگر یہ کہ مبشرا و نذیرا، کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دیں، و نذیرا، اور لوگوں کو ڈرائیں۔ یعنی ہم نے آپ کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے صرف اس لیے کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دیں کہ بھائی ایک اللہ کی مان کے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جو ہے آپ کی جو ہے اس کے نیچے جو ہے نہریں جاری ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا کے اندر خوشحال زندگی دیں گے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو خوشخبری سنائیے، اچھی باتیں بتلائیے، لوگوں کے سامنے فضیلت بیان کیجیے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے کتنا ثواب ملے گا، قرآن پاک کی تلاوت کو قرآن پاک کو سننے سے کتنا ثواب ملے گا، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو خوشخبری دیجیے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ نذیرہ، اور لوگوں کو ڈرائیے بھی کہ جو شخص بھی نماز نہیں پڑھے گا اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈالیں گے، یہ بھی ڈرانا ہے۔ تو یہاں پہ ایک چیز دیکھیے کہ اللہ نے پہلے یہ کہا کہ خوشخبری سنائیے، پہلے بار میں لوگوں کو اگر ڈرا دیں گے تو لوگ ڈر جائے گا، مسجد بھی نہیں آئے گا، اس لیے پہلے ہم لوگوں کو خوشخبری سنائیں گے کہ بھائی نماز پڑھنے سے اتنے فائدے ہیں، اتنے ثواب ملیں گے، اس کے بعد لوگوں کو ڈرائیں گے۔ آگے فرمائیں کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہیے کہ جو ہم تمہارے سامنے بیان کر رہے ہیں، تمہارے سامنے ہم جو باتیں کہہ رہے ہیں، تو من اجر، اس کی اجر جو ہے، اس کا جو ہم اجر جو ہے، اس کا پیسہ، اس کا ثواب ہم تم سے نہیں مانگتے ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جو یہاں تفسیر قرآن آپ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، تو یہ صرف ہم اپنے پیسے کے لیے نہیں، آپ سے پیسے مانگ رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ تک لوگ یعنی کہ آپ تک جو ہے جو لوگ سن رہے ہیں ان تک جو ہے قرآن پاک کا ترجمہ پہنچائیں، یہ میری ذمہ داری ہے، اور اس کا اجر جو ہے، اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ہم کو خود دیں گے، آپ کی ذمہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہم کو خود دیں گے۔ خود کہہ رہے ہیں کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ،
آپ لوگوں سے کہیے، اس لیے کہ پہلے کے زمانے میں کفار و مشرکین یہ کہتے تھے کہ دیکھو تم ہم سے جو ہے جو چاہے لے لو، پیسہ لے لو، یہ لے لو، زمین لے لو، جائیداد لے لو، کہو تو ہم تم کو گھر بنا دیں گے، لیکن میرے سامنے قرآن پاک کی تلاوت مت کرو، تم ہم کو جو ہے ہمارے سامنے ہمارے معبود کی برائی نہ کرو، ہمارے سامنے جو ہے ہمارے معبود کی تعریف کرو، ہمارے سامنے تو اپنے اللہ کی تعریف مت کرو۔ تو اس پہ کہتے تھے کہ تم ہم سے کیا چاہتے ہو، کچھ پیسہ لینا چاہتے ہو تو لے لو۔ تو اسی پہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہیے ہم آپ سے اس کا اجر نہیں مانگتے ہیں، ہم آپ سے جو ہے پیسہ نہیں مانگتے، اس کا اجر ہم اللہ سے لیں گے، اللہ ہم کو دے گا۔ ہاں الا مگر یہ کہ من شاء جو شخص چاہے ان یتخذ الی ربہ سبیلا کہ وہ سیدھے راستے تک اللہ تک جو ہے پہنچ سکتا ہے۔ اگر اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا تو وہ کیا ہوگا، سیدھے راستے تک پہنچ سکتا ہے، اور وہ جو پہنچے گا تو اس کا ثواب ہم کو ملے گا۔ جیسے کہ مان لیجئے کہ ہم نے کسی کو کہا کہ آپ نماز کی پابندی کیجئے، جیسے کہ ہمارے آفتاب صاحب ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے نماز کی پابندی کیجئے، نماز پڑھنے سے یہ ملے گا، اتنے سارے ثواب ہے جنت میں، اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اب انہوں نے اتنی ساری چیزیں سننے کے بعد انہوں نے نماز کی پابندی کر لی، اب جو ہے یہ جو نماز ادا کریں گے تو ان کو جو ثواب ملے گا تو ملے گا ہی، لیکن اللہ تعالی ہم کو بھی ثواب دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ذریعے سے انہوں نے جو ہے نماز کی پابندی شروع کر دی ہے، تو ان کو جتنا ثواب ملے گا اس کا بھی ہم کو کیا ہوگا، ثواب ملے گا۔ جب تک یہ نماز ادا کرتے رہیں گے، سیدھے راستے پر رہیں گے، اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ تو یہی ہماری کیا ہے، اجرت ہے، یہ ہمارا کیا ہے، ثواب ہے۔ آگے فرمائیں کہ وَتَوَکَّلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے اللہ پر بھروسہ کیجئے، علی الحی جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ الذی لا یموت جس کو کبھی موت نہیں آنے والی ہے، اور وسبح بحمدہ اور اپنے رب کی جو ہے تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیے۔ یعنی آپ لوگوں کو جو ہے زبردستی جو ہے کھینچ کے مسجد کی طرف نہ لائیے، آپ پریشان مت ہوئیے، آپ لوگوں کے پیچھے مت پڑیے، نہیں، آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے اور اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے لوگوں کو دعوت دیجئے، نماز کی پابندی کرے، لوگوں سے کہیے کہ نماز کی پابندی کرے، ایک اللہ کی بات کی مان کے چلے۔ اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو ہے اپنا کام کریں۔ اب ایسا نہیں کہ دوسروں کو جو سیدھے راستے پر لانے کے چکر میں اپنے آپ کو برباد کر لیں، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اور وسبح بحمدہ اور اپنے رب کی جو ہے تسبیح اور حمد بیان کرتے رہیے۔ وکفیٰ بہ بذنوب عبادہ خبیرا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں سے جو ہے باخبر ہے۔ یعنی ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، ہم نماز ادا کریں یا نہ کریں، لیکن اللہ بخوبی جانتا ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ یہاں پہ تفسیر میں بیٹھے ہوئے ایک مان لیجیے مثال دے رہے ہیں، اب جو لوگ نہیں سن رہے ہیں، جو لوگ چلے گئے ہیں، تو ہمیں اس کے کوئی فکر نہیں کرنی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے نا، کون لوگ تفسیر میں بیٹھے ہوئے تھے، کون لوگ تفسیر میں نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان سے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی تمہارے گاؤں میں، تمہارے محلے میں امام صاحب تھے عبید الرحمن صاحب، وہ روزانہ عشاء کے بعد تفسیر کرتے تھے اور جمعہ میں کہتے تھے کہ آپ تفسیر میں بیٹھیے، سنیے، قرآن پاک کا ترجمہ سنیے، لیکن تم لوگ سنتے نہیں تھے۔ وہاں ان کو سمجھ میں آئے کہ ہاں صحیح بولے تھے حافظ صاحب، تو وہاں پچھتانے سے کیا فائدہ؟ ویسا تو ہے نہیں کہ وہاں سے دوبارہ پھر جگی رہا پپرا آئے، تو ختم ہو گیا۔ تو لہٰذا ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے کون گناہ میں مبتلا ہے، کون کیا کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، کون نماز پڑھ کے چوری کر رہا ہے، کون نماز ادا کر کے جو ہے جھوٹ بول رہا ہے۔ ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنا ہے، سمجھ رہے ہیں، اپنی فکر کرنا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا جو ہم جو نماز ادا کی، ہم جو تفسیر میں بیٹھے ہیں، یہ قبول ہوا کہ نہیں، اللہ کو منظور ہے کہ نہیں، اللہ ہم سے خوش ہے کہ نہیں، اس کی فکر کریں ہم۔ باقی لوگ جو لوگ نہیں سن رہے ہیں، نہیں بیٹھ رہے ہیں، اس کی فکر ہمیں نہیں کرنا۔ ہاں ایک کام کرنا ہے کہ ان کو دعوت دینا ہے کہ آپ تفسیر میں بیٹھا کیجیے، ایک مرتبہ بول دیجئے، کبھی کبھی بھائی بیٹھی لوگ سب لوگ بیٹھتے جائیے، تفسیر سنتے جائیے، بس ایک مرتبہ بول دیجئے، ہفتے میں کہیں بول دیجئے۔ باقی جن کو سننا ہوگا بیٹھیں گے، جن کو نہیں سننا ہوگا چلے جائیں گے۔ آگے فرمائیں کہ الذی خلق السماوات والارض اور وہ اللہ جس نے آسمان کو جو ہے اور زمین کو، وما بینہما اور ان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں، فی ستۃ ایام 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ کتنے دن میں؟ 6 دن میں اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اور جو آسمان ہے، 7 آسمان ہے، زمین ہے، اور ان کے درمیان جتنے بھی 18,000 مخلوق ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا کیا ہے۔ کتنے دن میں؟ 6 دن میں۔ اور ثم استوى علی العرش اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر جو استوا ہو گئے، یعنی کہ مضبوطی سے تھم گئے، بیٹھ گئے۔
اور الرحمن فاسأل به خبیرا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس چیز کے بارے میں اللہ کی کیا شان ہے، اللہ کا کیا یہ ہے مرتبہ ہے، تو آپ فاسأل به خبیرا، تو آپ جاننے والے لوگوں سے پوچھیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے، یعنی قرآن سے خود پوچھیے، جبرائیل امین جو فرشتے ہیں ان سے خود پوچھیے، یعنی جن کو جو چیز کا علم ہے اسی سے کیا کریں، پوچھیں، کسی دوسرے سے نہ پوچھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔